الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما معزز بزرگوں اور خواتین و حضرات، سورہ غاشیہ کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے اور بقیہ آیتیں جس کی تفسیر اور تشریح انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے قرآن کریم کے لیے ہمارا اپنا وقت اسپینڈ کرنا اور اس کے سمجھنے اور اس کے فہم کے لیے کوشش کرنا، اور پھر وہ خدائی احکام اور وہ اسلامک لا اور وہ دین و شریعت جس کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں تو یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی سعادت کا اور کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ تو اسی کی ایک کوشش ہے اور اسی کی ایک کڑی ہے قرآن کریم کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہو جائے، ایک حقیقی وابستگی ہو جائے، اور قرآن کے ساتھ ہمارا ایک عشق ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے قلوب پر، ہمارے اپنے دلوں پر قرآن کریم کی آیتوں کو کھول دیں، چونکہ قرآن بلاغت کا، فصاحت کا اور ایک علوم کا ایک سمندر ہے کہ آدمی اس کے اندر جتنا اپنی حیثیت اور اپنی علمی لیول سے کوشش کرتا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گوہر اور اس کے جوہر اور اس کے موتی اللہ تعالیٰ سننے والوں کو اور پھر اس کی فہم سب کو نصیب فرماتے ہیں۔ تو آج کے جو سورہ ہے سورہ غاشیہ، غاشیہ کی ابتدائی آیتیں گزشتہ ہفتے اس کی تفسیر بیان کی گئی تھی، اور آج کی جو آیتیں ہیں وہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے ابتدائی آیتوں کے اندر دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک تو جہنمیوں کا کہ جن کی ساری کوششیں رائے گاں اور دنیاوی، جن کی ساری جو ہے تقدو اور محنتیں ضائع ہو جائیں گی، اور وہ لوگ اپنی ان دنیاوی کوششوں کا کسی قسم کا کوئی صلہ آخرت میں پا نہیں سکتے، جیسا کہ خود اللہ نے فرمایا لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وہ دنیا میں جو کچھ کریں، اگر اچھائی بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی وجہ سے ان کا صلہ ان کو دنیا ہی میں عطا فرما دیں گے، لیکن آخرت میں وہ کسی بھی نفع سے خالی ہوں گے۔ اسی کے بالمقابل اور اسی کے کمپیریزن میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ فرمایا کہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کس قسم کی نعمتوں سے نوازیں گے، ان کی ہر کوشش کا اللہ تعالیٰ صلہ عطا فرمائیں گے، اور وہ بڑے رونق اور خوش و خرم چہرے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کی قدر فرمائیں گے، اور پھر ان کا جو صلہ ہوگا وہ عالی شان جنت کی شکل میں ہوگا کہ جس میں وہ کسی قسم کی کوئی بیہودہ اور فضول بات سن بھی نہیں سکیں گے، اور جہاں پر چشمے رواں ہوں گے، جاری ہوں گے، اور ان بہتے چشموں سے وہ بڑی پر لطف زندگی گزاریں گے، پر کیف ان کی زندگی ہوگی، اور پھر ان کے لیے اونچی اونچی مسندیں ہوں گی، مسیریاں ہوں گی، اور انتہائی بلندی پر ہوں گی، اور پانی کے جو پیالے ہوں گے وہ اکواب موضوعہ، بے شمار ساغر اور پانی کے وہ پیالے رکھے ہوئے ہوں گے جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، کنجوم السما، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ میزان ہو کنجوم السما، کہ حوض کوثر پر ایسے ہی جنتی نہروں پر جو پیالے ہوں گے وہ اتنے زیادہ ہوں گے جیسا کہ آسمان کے ستارے، یعنی کوئی گننا چاہے گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اور پھر ان کے آرام اور راحت کے لیے گوتکیے ہوں گے،
اور بہترین گوتکیے بچھے ہوئے ہوں گے اور انتہائی نفیس قالین وہ بھی بچھی ہوئی ہوگی. تو گویا کسی قسم کی کوئی تکلیف، ذہنی کلفت اور ذہنی پریشانی کی کسی قسم کی کوئی بات ہی نہیں ہوگی. یعنی ہر قسم سے اللہ تعالیٰ راحت عطا فرمائیں گے، جسمانی ہو اور روحانی ہو، قلبی ہو، ذہنی ہو. یہ ساری راحتیں اور نعمتیں اللہ تعالیٰ جنت میں پوری اتم درجے کی، یعنی مکمل درجے میں اللہ تعالیٰ اہل جنت کو نصیب فرمائیں گے. تو یہ جب جنتیوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ جس میں کہ انتہائی اونچی مسندیں ہوں گی، تو مشرکین نے جب یہ سنا تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ اتنی اونچی مسندوں پر یہ بیٹھیں گے کیسے؟ عالیشان گوتکیاں ہوں گے اور پھر نفیس قالین بچھی ہوئی ہوگی، تو آخر اتنی بڑی قالین کیسی بچھائی جائے گی؟ تو انہوں نے اپنے چھوٹی اور جو ہے کم ذہنیت کے اعتبار سے انہوں نے یہ سوال کیا کہ آخر یہ چیزیں ہوں گی کیسے؟ یعنی یہ ہونے والی بات نہیں ہے، ایسے ہی بیان کر دیا گیا خوشی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دعوت فکر دی اور دعوت جو ہے غور اور نظر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی کہ تم ذرا سے اپنی دنیاوی چیزیں جس کو تم روز مرہ استعمال کرتے ہو ذرا اس میں غور کر لو. چونکہ عرب کے اندر ایک مزاج تھا کہ وہ سب سے زیادہ پسند سواریوں میں اونٹ کو کیا کرتے تھے. اونٹ ان کے پاس پسندیدہ سواری تھی. چونکہ اونٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات رکھی تھی. کوئی بھی جانور ہو یا تو وہ کھائے جانے کے قابل ہوگا، نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ وہ سواری کے قابل ہوگا. نمبر تین یہ ہے کہ وہ دودھ کے قابل ہوگا، دودھ دینے کے. یا یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی جو ہے راحت پہنچانے کا ذریعہ ہوگا. اور اونٹ کے اندر اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری خصوصیات رکھی تھی. ایک تو یہ ہے کہ وہ سواری کا بھی تھا، جانور کے سواری کے قابل ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اونٹنی کا دودھ دوہا جاتا، استعمال کیا جاتا. اور تیسرا یہ ہے کہ بار برداری کے لیے یعنی بوجھ لادا جاتا اور بہت وزنی بوجھ کے ساتھ وہ اونٹ سفر بھی کرتا. اور پھر جہاں ان کی اپنی منزلیں ہوتی آسانی کے ساتھ جنگل و بیابان میں، صحرا میں، ریتیلے ریگستانی علاقوں کے اندر بآسانی کے ساتھ اگر کوئی جانور سفر کر سکتا تو وہ اونٹ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنے مزاج، ان کے اپنے معاشرے، ان کے اپنے ماحول اور ان کی اپنی ذہنیت کے اعتبار سے اللہ نے مثال دی کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. افلا ينظرون، کیا لوگ نہیں دیکھتے الى الابل، اونٹ کو، كيف خلقت، کیسے وہ پیدا کیا گیا. یہ جو ہے یہ کوشچن کے لیے ہے، کوشچن ٹیگ ہے، جس کو ہم اردو کے اندر حمزہ استفہام کہتے ہیں، سوال کرنے کے لیے آتا. افلا ينظرون، نظر ينظرون مانے دیکھنا، افلا ينظرون کیا وہ نہیں دیکھتے، الى الابل اونٹ کو، الا کے معنی طرف، ابل کہتے ہیں اونٹ کو. ابل کے معنی بھی اونٹ کے آتے ہیں، جمل کے معنی بھی اونٹ کے آتے ہیں. اور اونٹنی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ناقتن، ناقہ کے معنی اونٹنی کے آتے ہیں، فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیفا، کیفا کے معنی کیسے. خلقت، خلق یخلق کے معنی پیدا کرنا، خلقت یہ مجہول کا صیغہ ہے، کیسے پیدا کیا گیا. افلا ينظرون کیا وہ نہیں دیکھتے الی الابل اونٹ کو، کیف خلقت کیسے وہ پیدا کیا گیا. یعنی اونٹ ان کی روزمرہ کی سواری ہے، یہ سفر حضر کے اندر کام آنے والا جو ہے جانور ہے. اور اگر بھوک لگ جائے تو یہی جو ہے اونٹنیوں کا دودھ استعمال کرتے ہیں، سفر کرنا ہو تو اونٹنی استعمال کرتے ہیں. تو یہ غور کر لیں کہ آخر اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، یعنی کیا خصوصیات اس کے اندر رکھی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اور جو جانور کے جو ماہرین ہوتے ہیں حیوانات کے، کہ اونٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ ریگستانی علاقے کے جو ہے سفر کا سب سے ماہر جانور اونٹ ہے. ریگستانی علاقوں کے اندر، ریتیلی علاقوں کے اندر ہر جانور چل نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے جو پیر بنائے ہیں وہ پیر یہ ریگستانی علاقوں میں سفر ہی کے لیے ہیں. عام طور پر ریتی کے اندر خود انسان بھی زیادہ چل نہیں سکتا، اس کے اپنے بدن میں اور اس کے اپنے پیروں میں بڑا بوجھ پڑتا ہے، عام جانور سفر نہیں کر سکتے. لیکن
ریگستانی علاقے کے اندر اونٹ آسانی کے ساتھ سفر کر سکتا ہے، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ اونٹ اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کی ہائٹ بنائی ہے کہ اگر آدمی اس پہ بیٹھنا چاہے تو سیڑھی لگانا پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے گھٹنوں کے اندر فولڈنگ رکھی ہے، 3-4 فولڈنگ کرتا ہے وہ، اور بالکل توازو کے ساتھ، انکساری کے ساتھ وہ اپنے مالک کے سامنے جھک کے بیٹھ جاتا ہے۔ مالک چاہے خود سوار ہو جائے یا ہے کہ سامان اس کے اوپر لاد دے، جب پوری طریقے سے اس پہ سوار ہو جاتا ہے یا سامان رکھ دیا جاتا تو پھر وہ آہستہ سے اٹھتا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو انتہائی بلندی پہ رہتا ہے۔ اور پھر یہ وہ ایسا جانور ہے کہ جس کو کسی بھی قسم کی خاص غذا کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کسی بھی قسم کے پتے کھا لیتا ہے۔ ماہرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جانور بعض مخصوص چیزیں کھاتے ہیں، لیکن اونٹ ایسا ہے کہ جو ہر قسم کے پتے استعمال کر لیتا ہے، کہ کہیں کے بھی جنگل میں اگر اس کو چرایا جائے تو وہ آسانی کے ساتھ چر لیتا ہے۔ ایسی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ 10 دن کا، ایک ہفتے کا پانی اپنے الگ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تھیلی بنائی ہے جس کے اندر وہ پانی سٹور کرتا ہے، اور پھر وہ ایک ہفتہ پانی آہستہ آہستہ اس سٹوریج میں سے استعمال کرتا ہے۔ یعنی ریگستانی علاقوں کے اندر اور صحرائی مکی علاقوں کے اندر پانی بہت مشکل سے ملتا ہے، یعنی دور دراز کا سفر کرنا پڑتا ہے تب جا کے پانی میسر آتا ہے۔ تو ایسے علاقوں کے اندر ایسے جانور کی ضرورت ہو جو بھوکا پیاسا بھی چل سکے، تو جب یہ پانی پیتا ہے تو ایک ہفتے کا پانی اپنے اندر اسٹور کرتا ہے، اور پھر یہ جب نکل پڑتا ہے تو ایک ہفتے تک اس کو پھر پانی نہ پلایا جائے تب بھی وہ آسانی کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے، سفر کر سکتا ہے۔ اور ایسے ہی ایک عجیب خصوصیت اس اونٹ کی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی 2 پلکیں بنائی ہیں، 2 پلکیں رکھی ہیں۔ ایک پلک اگر یہ بند کر لے تو بھی پھر یہ آسانی کے ساتھ سفر کر سکتا ہے۔ یہ دراصل ریگستانی علاقوں کے اندر جب سینڈ اسٹروم ہوتا ہے اور وہاں ریتیلا جو طوفان اٹھتا ہے تو جس کی وجہ سے سفر بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ ریگستانی صحرائی ایسا جانور ہے اونٹ کہ ان ہوائی طوفان کے اندر اور اس ریتیلے طوفان کے اندر بھی آسانی کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھ سکتا ہے۔ ایک اپنے پلک کو بند کرتا ہے، دوسری کھلی ہوتی ہے جس سے وہ آسانی سے سفر کر لیتا ہے۔ ایسے ہی بلندی اتنی ہے کہ وہ اونچے کے پتے استعمال کر لے، اور چاہے اپنی گردن نیچے کر لے تو نیچے کے پتے استعمال کر لے، نیچے کے جو ہے گھاس پھوس استعمال کر لے۔ تو کھانے پینے کے اندر اس کا کوئی تکلف نہیں، پانی کے اندر اس کا کوئی تکلف نہیں، اور بار برداری یہ ہے کہ جتنا بوجھ لادا جائے آسانی کے ساتھ اٹھا لیتا ہے۔ اور یہ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنا متواضع ہے کہ اگر معصوم سی بچی اور بچہ بھی اگر اس کی نکیل پکڑ لے، اس کی مہار پکڑ لے، آسانی کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اپنے مالک کے، یعنی کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ ضد نہیں کرتا۔ تو یہ خصوصیات اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے اندر رکھی ہے کہ کئی فخلقت، کیسے وہ پیدا کیا گیا۔ اس کی بلندیوں کو دیکھو، اس کی بیٹھنے کی فولڈنگ کو دیکھو، اس کے پینے اور کھانے کو دیکھو، اس کی بار برداری کو دیکھو، اس کی سواری کو دیکھو، اس کے ریگستانی جو ہے سفر کو دیکھو۔ ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی کہ واقعی قادر مطلق نے اس عجیب و غریب جانور کو کیسے ڈیزائن کیا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے کہ جو خصوصیت کسی اور جانور کے اندر نظر نہیں آتی۔ تو یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا تھا، اس وجہ سے اللہ نے خود یہ فرمایا کہ اپنے اونٹ کے اندر غور کر لو۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اس کے بعد کی 18ویں آیت ہے کہ آسمان کو دیکھو، کیف رفعت، کیسے بلند کیا گیا۔ آسمان کی اگر بات کی جائے تو خود قرآن نے کہا بغیر عمد ترونہا، کہ کوئی ستون تمہیں نظر نہیں آئے گا، کوئی شقاق، کوئی پھٹن نظر نہیں آئے گی۔ اور آج بھی ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ آسمان کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ صرف ایک دھواں ہے، دخان ہے، یہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آسمان کا وجود ہے۔ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آسمانوں کا سفر فرمایا تھا تو باضابطہ ہر آسمان پر فرشتوں کا پہرا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا گیا، آپ کے لیے دروازے کھولے گئے، مرحبا کی آوازیں لگی اور آپ کو اوپر تک پہنچایا گیا۔ اس طرح 7 آسمان ہے جس کا قرآن نے تذکرہ کیا، 7 سماوات، یہ 7 آسمان ہے، اس کا اپنا وجود ہے۔ تو یہ آسمانوں کی بلندی، کئی فروفیات، کیسے اللہ نے بلند کیا،
ایک آدمی کوئی چھوٹی چیز بغیر کسی سہارے کے اونچائی اور بلندی پر نہیں اٹھا سکتا، لیکن اللہ کی ذات یہ ہے کہ اتنے آسمان کو اللہ نے اپنے سر کے اوپر پھیلا دیا لیکن کوئی سہارا نہیں۔ تو وَإِلَى السَّمَاءِ، آسمان پہ غور کرو، کیف رفعت، کیسے وہ بلند کیا گیا، کیسے وہ اٹھایا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف دیکھیں، کیف نصبت، کیسے وہ جمائے گئے ہیں۔ جبل کے معنی آتے ہیں پہاڑ، اسی کی جو جمع آتی ہے پلورل ہے وہ جبال ہے، پہاڑ۔ نصبت، نصب ینصب کے معنی آتے ہیں نصب کر دینا، جمع دینا، بٹھا دینا۔ تو جب زمین کو اللہ نے پیدا کیا تو یہ زمین ہلنے لگی، اللہ تعالیٰ نے اس کے جماؤں کے لیے پہاڑوں کو رکھا، انتہائی وزنی پتھریلے پہاڑ، کہیں مٹی کے پہاڑ۔ تو یہ پہاڑوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو ٹکا دیا۔ اور عجیب و غریب خصوصیت ان پہاڑوں کے اندر کہ بعض پہاڑ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پورا ایک ہی پتھر کا ہے۔ جیسے اگر یہاں سے کوئی حیدرآباد کا سفر کرے تو دائیں طرف کو بھونگیر کا جو پہاڑ نظر آتا ہے، ہاتھی کی شکل کا وہ پہاڑ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا پتھر کو پگھلا کے زمین پر ڈال دیا۔ ایک ہی پتھر کا انتہائی جو ہے چوڑا، اونچا، بلندیوں کو لیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی خلقت اور پیدا فرمایا۔ تو آدمی اگر غور کرے تو واقعی اسے ایک ہی چیز نظر آئے گی کہ قادر مطلق اور قدرت کاملہ وہ صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کے ہاتھ میں ہے، کہ جنہوں نے اپنی تخلیقی اور اپنی جو ہے قدرت کے ذریعے سے ان چیزوں کو پیدا فرمایا۔ تو وَإِلَى الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کو دیکھیں، کیف نصبت، کیسے وہ جمائے گئے ہیں، کیسے وہ بٹھائے گئے ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے، کیف سطحت، کیسے وہ بچھائے گئے ہیں۔ خود اللہ نے فرمایا وَالْأَرْضَ دَحَاهَا، زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا، میلوں دور تک زمین بچھی ہوئی ہے۔ اور قدرتی نظام یہ ہے کہ اس کے نیچے پانی ہے اور اس پانی کے اوپر زمین کی لیئر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی کے اوپر بچھا دیا، اور آدمی اس کے اندر سفر کرتا ہے، چلتا ہے، زمینیں کھود کے اپنی بلڈنگیں بناتا ہے۔ نہ اتنا نرم بنایا کہ دھس جائے، نہ اتنا سخت بنایا کہ کوئی کام کرنے کے قابل نہ ہو، کہ جو انسانوں کے رعایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نرمی بھی رکھی ہے، اس کے اندر سختی بھی رکھی ہے۔ تو یہ وہ زمین ہے جو پھیلی ہوئی ہے، اگر آدمی صحرا کے اندر نکل جائے حد نگاہ زمین ہی زمین نظر آئے گی پھیلی ہوئی۔ تو یہ چار چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ذکر فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ چار چیزوں کو اللہ نے کیوں ذکر فرمایا؟ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کائنات کے اندر جو خود اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں اور اس کے اندر عجیب و غریب قسم کی خصوصیات ہیں، لیکن اللہ نے ان کو ذکر نہیں کیا، ان چاروں کو ذکر کیوں کیا؟ دراصل علماء نے اس کی وجہ بیان کی کہ ایک عربی بدو، ایک دیہات کا رہنے والا، ایک شہر کا رہنے والا، چونکہ قرآن عربی میں اترا، عربی ماحول کے اندر اترا، عربی مزاج کی رعایت کے مطابق اترا، تو اگر یہ، چونکہ وہ سفر کے عادی تھے، مکے والے جو ہے ملک شام جایا کرتے تھے تجارتی قافلوں کو لے کر، چونکہ قرآن کا جو مخاطب اول ہے، سب سے پہلے جو ایڈریس قرآن کر رہا ہے وہ انہی مکے والوں سے، تو ان کا جانا آنا ملک شام کی طرف تھا، جہاں پر تجارتی قافلے اونٹوں پہ جایا اور آیا کرتے تھے۔ تو جب یہ صحرا میں چلتے تھے، جنگل و بیابان کے اندر ہوتے تھے، ریگستانی علاقوں میں، تو گویا چار ہی چیزیں بڑی نظر آتی تھی۔ ایک تو اگر اوپر نگاہ اٹھائیں تو آسمان نظر آئے، نیچے نگاہ کریں زمین نظر آئے، اور اگر دائیں اور بائیں دیکھیں پہاڑی نظر آئے، چونکہ پہاڑی علاقہ ہے، مکہ مکرمہ پہاڑوں کے اندر مشہور ہے، اور اگر خود اپنی سواری کو دیکھیں اونٹ ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہوتی تھی جو ان کی اپنی نگاہوں کے اندر بہت زیادہ ہوتی تھی، اوپر آسمان، نیچے زمین، دائیں بائیں پہاڑی سلسلہ اور پہاڑی علاقے، اور پھر یہ ہے کہ اپنی ذات کو دیکھیں تو وہ سواری ہے اونٹ کی جس پہ وہ سفر جاری ہے۔ تو یہ چار چیزیں ان کے اپنے روز مرہ کی نگاہوں کے اندر گھومنے والی چیزیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عموم اور عام، تاکہ ہر کوئی اس کو سمجھ سکے، ان چار چیزوں کو خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ تو افلا ینظرون، کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کو، کیف خلقت، کیسے پیدا کیا گیا، وإلی السماء، آسمان کو نہیں دیکھتے، کیف رفعت، کیسے بلند کیا گیا، وإلی الجبال، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے، کیف نصبت، کیسے جمایا گیا، وإلی الأرض،
اور زمین کو نہیں دیکھتے. کیف سطحت، سطح یسطح مانے بچھانا، کیسے بچھایا گیا. ان 4 چیزوں کا ذکر فرما کے فرمایا فذکر، اے نبی آپ نصیحت کیجیے. کیونکہ نبی کی جو بعثت ہے وہ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے، اس لیے نبی بشیر ہوتے ہیں، بشارت سنانے والے، نبی نذیر ہوتے ہیں، ڈرانے والے، اور نبی جو ہے مذکر ہوتے ہیں، نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں. تو نبی کا کام ہے نصیحت کرنا، ان کا اپنا مشن ہے، ان کی اپنی فرد منصبی ہے، انسانیت کو رب کا تعارف کرانا، انسانیت کے سامنے ان کی فلاح اور بہبودی رکھنا، کامیابی کا راستہ رکھنا. تو فرمایا کہ اے نبی آپ نصیحت کریے. تو ذکر یذکر، تذکیر کے معنی آتے ہیں نصیحت کرنا، سمجھانا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہر قسم سے، ہر پہلو سے ان کو سمجھاتے تھے. قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ کے سناتے تھے تاکہ ان کے اندر کا ضمیر جاگ جائے، ان کے اندر کا کفر و شرک ختم ہو جائے. اور کبھی کسی اور مثالوں کے ذریعے سے ان کو سمجھاتے تھے، کبھی معجزات کے ذریعے سے ان کو بلاتے تھے. انما انت مذکر، بے شک آپ نصیحت ہی کرنے والے ہیں، یعنی آپ کا کام ہے نصیحت کرنا. اس لیے قرآن نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو پیغام آپ کی طرف اترا ہے آپ اس کو پہنچائیے. تو نبی کا کام ہے دعوت، نبی کا کام ہے تبلیغ، نبی کا کام ہے تذکیر، نبی کا کام ہے بشارت اور جو ہے انذار، ڈرانا، تاکہ قوم ہدایت پہ آ جائے، انسانیت صحیح راستے پر ڈگر پہ آ جائے. اس لیے نبی سے زیادہ ہمدرد اپنی امت کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا. نہ ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں اتنے ہمدرد ہو سکتے ہیں جتنا کہ نبی اپنی امت کے حق میں ہمدرد ہوتا ہے. وہ ایک عجیب جاگتا دل ہوتا ہے نبی کے دل، نبی کے سینے کے اندر. اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے کبھی ایسی آواز آتی تھی کہ عزیز کا عزیز المرجل، جیسا کہ ہانڈی کے پکنے کی آواز ہوتی ہے کھت پت، ویسی آواز سنائی محسوس ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے. اور آپ قوم کی اور انسانیت کی ہدایت کے لیے اتنے بے چین ہوتے تھے کہ کبھی کبھی تسلی کے طور پر آیتیں اترتی تھی. جیسے اگلی جو آیت اتری ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہ لست علیہم بمسیطر، کہ آپ ان پر کوئی نگران نہیں ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، یعنی آپ کا کام ہے ڈرانا. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، اگر آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے آپ پریشان مت ہوئیے. یعنی جن کی قسمت میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے وہ تو ہدایت قبول کریں گے، اور جن کی قسمت و نصیب میں ہدایت نہیں ہے وہ آپ کے سمجھانے کے باوجود ہدایت قبول نہیں کریں گے. خود آپ کے خاص چچا ابو طالب کے قسمت میں ہدایت نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بے چینی کے باوجود بھی انہوں نے کلمہ پڑھنے کو گوارا نہیں سمجھا. اللہ کے نبی نے یاد تک فرمایا کہ چچا آپ کلمہ پڑھ لیجئے، کل قیامت کے دن میں آپ کے توحید اور شہادت کی جو ہے گواہی دوں. لیکن انہوں نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہ بھتیجے کے ڈر سے ایمان قبول کر لیا. تو لست علیہم بمسیطر کے ذریعے سے یہ تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے پر پریشان مت ہوئیے. لستا یہ اصل میں لیسا سے ہے، لیسا کے معنی نہیں، لستا کے معنی آپ نہیں، علیہم ان پر، مسیطر یہ سیطرہ کے معنی آتے ہیں غلبہ پا جانا، جبر کرنا. جیسے قرآن کی ایک اور آیت ہے وما انت علیہم بجبار، کیا آپ ان پر کوئی زور زبردستی کرنے والے نہیں ہیں. فذکر بالقرآن، آپ ان کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کریے، ان کو قرآن سے سمجھائیے. من یخاف وعید، کہ جو آدمی ڈرنا ہے وہ ڈرے گا، جو نہیں ڈرے گا وہ ناکام ہو جائے گا. تو نبی کا کام تھا نصیحت کرنا، سمجھانا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھایا کرتے تھے، لیکن ان کے ایمان نہ لانے پر بے چین ہوتے تھے. تو اس بے چینی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی ہے کہ آپ ان پر کوئی نگران نہیں ہے، کوئی داروغہ نہیں ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے پر آپ کو پکڑا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا. یہ بات نہیں ہے. اگر ایمان نہ لائیں تو وہ خود ان کا اپنا خرابہ ہے، وہ خود ان کا اپنا نقصان ہے، وہ خود اس کا جو ہے اس ایمان نہ لانے کی سزا وہ خود بھگتیں گے. اس لیے دنیا کے اندر بھی آدمی یہ چیزیں بہت سی پیش آتی ہے کہ سمجھانے کا کام یہ ہے کہ سمجھایا جاتا، جیسے باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب
سمجھنا اور اس کو باپ کی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لینا، اس کا امپلیمنٹ کرنا، یہ تو بیٹے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ استاذ کا کام ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے شاگرد کو سمجھاتا ہے، لیکن سمجھانے کے بعد بقیہ جو کاروائی ہے اپنی زندگی کو صحیح راستے پہ لانا، یہ اس کی اپنی شاگرد کی، اسٹوڈنٹس کی جو ہے ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایسے ہی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو سمجھاتا ہے تو سمجھانے کا کام تو بڑا کرتا ہے، لیکن سمجھ کے اس کو صحیح راستے پہ آنا یہ تو چھوٹے کا کام ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی آدمی سمجھا تو سکتا ہے، لیکن اس کے پاس قوت نافذہ نہیں ہوتی کہ زبردستی اس کی اپنی زندگی کے اندر اس کو اپلائی کر لے۔ لیکن سمجھانے کے ذریعے سے یہ ہے کہ وہ آدمی اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے گا، وہ اپنی کاروائی، اپنی ذمہ داری پوری کر لے گا، باقی نہ ماننا اور نہ مان کر اپنی زندگی خراب کر لینا اس کا اپنا کام ہے۔ تو لست علیہم بمسیطر، کہ آپ ان پر کوئی جبر کرنے والے یعنی زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، جس کو ہم آسان لفظوں میں کہیں کہ آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے کہ زبردستی آپ ان کو اسلام پہ لائیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ ان کو سمجھائیں۔ الا من تولا وکفر، اللہ کے ذریعے سے استثناء کیا، اللہ لیکن یا البتہ، من تولا جو شخص منہ موڑ لے، وکفر اور وہ انکار کر لے، کفر کر لے، یعنی آپ کے سمجھانے کے باوجود بھی اگر کسی نے آپ کی بات کو قبول نہیں کیا اور اس نے زبردستی اپنے جو ہے کفر پر، اپنے شرک پر، اپنی بت پرستی پہ ڈٹا رہا، اسی کو صحیح سمجھتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے آگے خود فرمایا کہ پھر اس سے میں نمٹ لوں گا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑی سزا دیں گے۔ عذب یعذب کے معنی آتے ہیں عذاب دینا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ، اللہ اس کو عذاب دیں گے، العذاب الاکبر، بڑا عذاب، یعنی اس کو بڑی سزا دیں گے، بھاری سزا اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے۔ اور واقعی جو بھاری سزا جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ دیں، وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ یعنی ایک معمولی عذاب آدمی جھیل نہیں سکتا، اور عذاب اکبر کو آدمی کیسے جھیلے گا؟ جیسا کہ حدیث میں کہ ابو طالب کو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے کل قیامت کے دن آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، آگ کی جوتیاں، جس کی وجہ سے ان کا دماغ جو ہے کھولتا رہے گا، ایسے جیسا کہ ہانڈی میں کوئی چیز پکتی اور کھولتی۔ تو صرف یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا جو ابو طالب کو دیا جائے گا، چونکہ انہوں نے اپنے بھتیجے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہمدردی کی تھی اور ان کی کفالت کی تھی اور ان کو اپنے آغوش میں پالا تھا، اور آپ کے ساتھ انہوں نے بڑی خیرخواہی کی تھی، تو اس کا یہ صلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ عذاب میں تخفیف کی جائے گی، کمی کی جائے گی، لیکن پھر بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے جو عذاب ہوگا وہ تو لگے گا، وہ تو ملے گا۔ تو وہ یہ ہے کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ ان کا اپنا دماغ کھولتا ہوگا اس کے اثر کی وجہ سے، تو یہ انتہائی ہلکا عذاب ہوگا۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ عذاب اکبر کہہ دیں، وہ کتنا شدید ہوگا، وہ کتنا سخت ترین ہوگا، جس کا کچھ نمونہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتوں میں ذکر فرمایا کہ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور پیاس لگے گی شدت کی تو پانی پینے کی جگہ پیپ دیا جائے گا، اور پھر اتنا شدید کھولتا ہوا ہوگا کہ وہ پیالہ چہرے کے اور منہ کے قریب آنے سے پہلے یہ ہے کہ آدمی کی چہرے کی جو کھال ہوگی وہ گل کے سینے پہ آ جائے گی، اس کے ہونٹ لٹک جائیں گے اور وہ پی نہیں سکے گا۔ زخوم اور غسلین جیسے انتہائی شدید کڑوے قسم کے جو ہے وہ کھانے ان کو دیے جائیں گے کھانے کے لیے، تو آدمی یعنی تصور نہیں کرے گا وہ شدید ترین جو ہے سزائیں وہاں آخرت میں ملے گی، وہ صرف ایمان نہ لانے کی وجہ سے، وہ اپنے کفر پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے، اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ تو فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اس کو بھاری سزا دے گا، یعنی عذاب اکبر دے گا۔ ان الینا ایابہم، ان بے شک، الینا ہماری ہی طرف، ایابہم ان کو پلٹنا ہے، یعنی ان کو ہماری ہی طرف آنا ہے، جیسے اللہ نے کئی جگہ قرآن میں فرمایا ثم الینا مرجعہم، ہمارے ہی طرف ان کو لوٹ کے آنا ہے، وہ جو چاہیں کریں لیکن واپس آئیں گے اللہ ہی کے پاس۔ یرجعون قرآن میں آیا کئی جگہ کہ ان کو لوٹایا جائے گا، یعنی ان کو اللہ ہی کے پاس لایا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان الینا، بے شک ہماری ہی طرف، ایابہم، ایاب کہتے ہیں لوٹنے کو،
دو لفظ آتے ہیں عربی کے اندر، ایاب اور ذہاب۔ ذہاب کے معنی جانا، ایاب کے معنی لوٹنا۔ تو چونکہ آدمی دنیا کے اندر آیا، اب جب آیا تو یہاں رہے گا نہیں بلکہ لوٹے گا، تو فرمایا کہ اس کا لوٹنا الینا، ہمارے ہی طرف ہوگا۔ تو گویا آدمی مرے گا تو اللہ ہی کے پاس لوٹ کے جائے گا۔ ثم الی ثم ان علینا حسابہم، ثم کے معنی پھر، ان بے شک، پھر بے شک علینا ہمارے ہی اوپر ہے، حسابہم ان کا حساب لینا، یعنی ہماری ہی ذمہ داری ہے ان کا حساب لینا، اور ان کا کیا کرایا وہ ساری چیزیں جو ہے ان کی حساب لی جائیں گی، اور ان کے اوپر ایک نہیں کئی کئی جو ہے گواہ ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ نام اعمال ہوگا، دوسرا یہ کہ فرشتے ہوں گے، تیسرا یہ ہے کہ ان کے اپنے ہاتھ پیر، اور چوتھا یہ ہے کہ زمین کے جن ٹکڑوں پر ان کے گناہ ہوئے وہ ساری چیزیں جو ہے کل قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے حساب لیں گے۔ اور واقعی حساب ایسی چیز ہے کہ آدمی اگر سوچے تو ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو ایک گھونٹ پانی کا حساب صحیح دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ عائشہ، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا حساب آسان کر دیجیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آدمی کو تکلیف ایک دو ہے، لیکن نعمتیں ہزاروں نے کروڑوں نعمتیں ہیں، اور ایک دو تکلیفوں کی وجہ سے، ایک دو مصیبتوں کی وجہ سے آدمی ہزاروں نعمتوں کو فراموش کر دیتا، بھول جاتا۔ ایک بہت بڑے بزرگ میاں اظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شدید بخار تھا، لوگ ان کی عیادت کے لیے گئے تو لوگوں سے فرمایا اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، صرف ایک بخار ہے، باقی ساری چیزیں الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ تو ان کی اپنی ہمت، ان کی اپنا حوصلہ، ان کی اپنی سوچ یہ ہے، اور کتنی پازیٹیو تھنکنگ تھی کہ واقعی ایک بخار کی ایک تکلیف ہے، لیکن باقی اللہ کی نعمتیں ہیں کہ جسم سلامت ہے، اعضاء و جوارح سلامت ہے، کھانے پینے، روزی روٹی، صحت، یہ باقی ساری چیزیں سلامت ہیں۔ تو آدمی کو جتنا نعمتوں کا استحضار ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف نظر ہوگی، تو تکلیفیں اتنی چھوٹی محسوس ہوں گی۔ اور اگر آدمی صرف تکلیفوں کو ہی دیکھے گا تو بڑی بڑی نعمتوں کی وہ ناشکری اور ناقدری کرے گا۔ تو ان نعمتوں کے بارے میں فرمایا کہ عائشہ تم یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کہ ہمارا حساب آسان لے لے، اور فرمایا کہ عائشہ من نوقش عذب، اگر اللہ تعالیٰ کسی سے حساب لے لے، حساب کیا، صرف پوچھ لیں کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ کیوں کیا، تو پھر عذب، بچ نہیں سکتے، عذاب کے اندر گرفتار ہو جائیں گے، یعنی ہلاک ہو جائے گا آدمی، اللہ کے پاس کوئی حساب دینے کے قابل نہیں ہوں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل کا معاملہ ہے جو اللہ دنیا میں بھی فرماتے ہیں، اور اللہ اپنے فضل سے پھر آخرت میں بھی جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی جس نے 500 سال تک اتنی عبادت کی کہ 500 سال تک اس نے کوئی نافرمانی نہیں کی، کوئی نافرمانی کا سوال نہیں تھا، 500 سال اس نے عبادت کی، سجدے کیا، نمازیں پڑھی، اور جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو میرے فضل سے جنت میں داخل کرو۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ اگر آپ کے فضل سے جنت میں جاؤں تو میری 500 سال کی عبادت کہاں گئی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا 500 سال کی عبادت کا صلہ چاہتے ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کو لاؤ، اور یہ کہا کہ 500 سال تک جو تم نے آنکھوں کی بینائی استعمال کی ہے، روشنی، ہم اس بینائی کے بدلے میں تمہاری 500 سال کی عبادتوں کو خرید لیتے ہیں۔ تو گویا ایک بینائی اور روشنی کے بدلے میں 500 سال کی عبادتیں لے لی گئی۔ اب اس کے بعد اس کا کھاتا دیکھا گیا، نام اعمال خالی ہے، ابھی کان کی نعمت باقی ہے، صحت کی نعمت باقی ہے، جو 500 سال اس نے کھا کے زمین پر عبادت کی ہے وہ ساری چیزیں باقی ہے۔ تو اس نے سجدہ ریز ہو کے کہا کہ اللہ آپ کے فضل سے ہی جنت میں جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا سوال نہیں۔ تو یہ حدیث میں تذکرہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جائے گا۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ آدمی دو چیزوں کو مانگنا چاہیے اللہ سے، ایک تو فضل اور دوسرا عافیت۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ سے فضل مانگو، ایک حدیث میں ہے کہ صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو۔ تو جس کو فضل مل جائے اللہ کا، جس کو اللہ کی طرف سے عافیت مل جائے، اس کی زندگی بڑی پرسکون ہوتی ہے، بڑی خوش و خرم ہوتی ہے، اور آدمی دو چیزوں کا محتاج ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو یہ وہ سورہ غاشیہ ہے کہ جس کا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت کی نعمتوں سے نوازیں گے، اور اہل جہنم کو عذاب اکبر اور سخت ترین عذاب کے اندر گرفتار کریں گے۔
اور خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ان مخلوقات میں غور و فکر کرے اور ان کی قدرت کاملہ کے اندر غور کر کے آدمی نصیحت حاصل کرے اور اس نصیحت کے ذریعے سے اپنی زندگی کو سنوار لے. اس لیے کہ آخر کا جو آیتیں ہیں کہ آدمی چاہے کچھ بھی بن جائے، کچھ بھی ہو جائے، لوٹنا اللہ کے پاس ہے. یعنی اس کا اپنا انجام یہ ہے کہ وہ اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، چاہے اپنی دنیا کے اندر غریب ہو، امیر ہو، یا عہدیدار ہو یا غیر عہدیدار ہو، کسی بھی قسم کی پوزیشن کے اندر ہو، کالا ہو، گورا ہو، خاندانی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس کو یہ ساری چیزیں ہٹا کے فنا کر کے ایک دن اللہ کے پاس پہنچنا ہے. اور وہی دن ہوگا جو اس کی اپنی زندگی کے فیصلے کروائے گا کہ یہ کامیاب ہے یا ناکام. تو اس دن کی تیاری ہے کہ جس کے لیے قرآن دیا گیا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کے لیے بھیجا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآنی پیغام کو سمجھنے اور اس پر ہم لوگوں کو کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کے اس دن کے سختیوں اور عذابات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حساب یسیر کا معاملہ فرمائے. آمین. آمین.